السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. گردش جہاں آخر تو نے ہم کو سمجھا کیا، گردش جہاں آخر تو نے ہم کو سمجھا کیا، ہم سے ہی زمانہ ہے ہم نہیں زمانے سے. یہ جو کچھ ہے ہم ہیں، ہم نہیں ہیں کچھ نہیں ہے. مگر میرے کو ایک حیرت ضرور ہے، اور وہ حیرت کیا ہے؟ وہ حیرت یہ ہے جب سے تھالیاں مارنے میں مصروف ہے. مردوں کو تھالیاں زیب نہیں دیتے، یہ تھالیاں مارنے کے واسطے ہم ایک کو اوپر بھیج دیے نا چائے والے کو، انہیں تھالیاں مارتا بھی تھالیاں دیتا بھی، ایک ہاتھ دیتا تھا ایک تھالیاں دے رہا، اور کیا ہے ہونا. ہمارے کو ہر بات میں ذرا ایک زوردار آواز نکالو جا کے ذرا وہ ایک ایک نکالو، پہلے ایک کرو، خوب ایک ساتھ کو نکالو. میں پکارتا ہوں ٹھہر جاؤ، اور آواز ایسی رہنا اس سے نریندر اس کے کان پھٹ جانا، موزی کے کان پھٹ جانا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. یہ جب سے اب معلوم ہوا آپ مرد ہے، سو جب سے ٹھوک رہے میں پریشان کہ کہاں سے ٹھوک لے رہے ہیں آخر. میرے عزیز یاد رکھو، اب تھالیاں ٹھوکنے کا وقت نہیں ہے، اب وقت اپنے آپ کو جگانے کا ہے. اپنے آپ کو جگاؤ. سرکار نے جس دین کی حفاظت کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے، کل وہ شافی محشر رہیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، اے میرے امتی بول، میں نے تو اپنا خون بہایا لیکن تو نے اس پر کتنا عمل کر کے بتایا؟ کیا جواب ہے؟ یہی ہے کہ ہم محبت کے دعوے کیے، ہم یہی کہیں گے کہ شریعت میں ہم مداخلت برداشت نہیں کرتے، یقیناً نہیں کریں گے، اور خصوصاً ایسے موذی لوگ آئے تو برداشت نہیں کریں گے. موذی کس کو بولتے وہ بھی معلوم نہیں ہے. اب ایک نوجوان آ کے پوچھ رہے ہیں حضرت طلاق ثلاثہ کیا ہے؟ تم نے دینا سالے دینا. وہ کیا بولے آپ یہ بات؟ بولا بیٹے پہلے ثلاثہ کے معنی جان لو، اس کے بعد شادی کرو. ابھی ہمارے حافظ شبیر صاحب نے فرمایا کہ 3 وقت قبول کیا قبول کیا قبول کیا، قاضی بولنے لگاتا ہے. مگر میرے بعض نوشاؤں کو میں دیکھا ہوں مسند کے بازو بیٹھ کے قبول کیا بولنا بھی نہیں آتا اس کو. کیا بول رہے ہیں انہوں پوچھتا. ایک قاضی صاحب مہر پوچھ رہی، کیا مہر ہے؟ وہ تو میری بیوی کا نام نہیں ہے. بولا ہمارے تو اتنی عقل ہے ماشاءاللہ. مگر میرے عزیز یہ ہزاروں کیوں معلوم؟ آپ لوگ ہنستے ہوئے ہی بات سن سکتے ہیں، دلاں مر گئے ہیں ہمارے. دلاں زندہ رہتے تو اتنی ہمت یہ لوگوں کی نہیں ہوتی تھی. آج جو ہمت ان کی ہوئی ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہوئی ہے. آج ہم جا کے سامنے ٹھہر رہے ہیں، صاحب میری بیوی ایسا کری، صاحب میری بیوی ایسا کری. ارے شرم نہیں آئی تیرے کو اپنی بیوی کو روڈ پہ لانے؟ شرم نہیں آئی وہ بیوی کو جو اپنے شوہر کو لا کے کھڑا کر رہی ہے میدان میں؟ اور وہ لوگ مزہ لے رہے ہیں، اچھا ماشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے. شرم کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کے مسائل اپنے گھروں میں حل کرو. آج ہمارے بچے ماں باپ کی باتوں فامہ رہندو حضرت فامہ بعد میں تقسیم کرو، بھگو دا تقریر بیٹھ جاؤ، آپ فامہ نکو دو.
وہ کون سے فارما بھر رہے ہیں، ایسے عقل مند ہے فارم بھرو بولے تو نام جگہ نمبر ڈال رہے ہیں، نمبر کی جگہ نام ڈال رہے ہیں. کیا بولنا آپ ہماری قوم کو بھی. مگر اللہ پھر بھی ہمارے کو ہدایت عطا فرمائے. آج ضروری ہے میرے بھائی وہ یاد کرو دن جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو گھر واپس آنے تک آپ کے گھر والے آپ کے منتظر رہتے تھے. کیا وہ میرے سرکار کے واقعات آپ کو یاد نہیں ہے کہ میرے سرکار پہ جب سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی. میرے سرکار جب دین کی بات پھیلانے نکلتے تو پتھر آتے اور پیشانی پہ لگتے اور پیشانی سے خون بہنے لگ جاتا. بتاؤ کیا میرے سرکار کے اس خون کے گرنے کا بھی تمہارے کو خیال نہیں ہے؟ ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ جب خون گر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کے خون کو زمین پہ گرنے سے روک دو ورنہ یہ زمین دہل جائے گی. آج یہ امت کا حال ہے، خواب غفلت میں ہے. باپ بیٹے کی فکر نہیں، بیٹے کو باپ کی فکر نہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر قائد بھی تشریف فرما ہے. ہماری قیادت ماشاءاللہ پورے کملوں میں رہ کے بھی ماشاءاللہ ہاتھ ہلاتی اور ہاتھ دینے والوں کو بھی ہاتھ بتاتی. اللہ ہماری قیادت کو اور ماشاءاللہ پرسوں دیکھا میں جم میں بھی فوٹو ایک صاحب لا کے بتایا ہمارے قائد جم بھی جا رہے ہیں. ہم بولا ان کی عمر ہے جا سکتے، ہماری عمر نہیں ہے جانے کی، ہے نا. اب ماشاءاللہ ہر ایک اپنے لحاظ سے کام کرتا ہے اور ہماری قیادت کو ذرا مضبوط بھی ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ مضبوطی ہے مگر اور ذرا قوی بھی ہونا ہے نا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو میں آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا، بہت سن لی، گھر میں جا کے عمل کر لو ورنہ صبح میں پوچھیں گے کیا بولے تھے رات میں، نکو کرو. اتنا سمجھ لو طلاق دینا ہے تو سوچو تمہارے ماں باپ تم کو بچے سے بڑا کر دیے، ان کے بیچ میں طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ معلوم ہوا جہاں اللہ اور رسول کا دل میں خوف ہوتا ہے وہاں طلاقوں کی بات نہیں چلتی. اس لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں، خطبہ نکاح جب بھی دیا جاتا تھا، خطبہ نکاح میں 3 بار جو آیتیں آپ نے پڑھی ہے اس میں یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے. مگر خطبہ سمجھ میں آیا تو نا، قاضی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، انہوں اپنے کھجورا کھاتے نکل جاتے. حتیٰ یہ کہ میرے کو ایک نئی بات معلوم ہوئی پرسوں ایک صاحب سے. میں جب بولا بھائی طلاق ثلاثہ پہ احتجاج کر رہے ہیں ہم، تو بولے مولانا آپ کے ابا جان بھی احتجاج کرتے تھے. مولا کس پہ کرتے تھے؟ بولے زیادہ بچہ نہیں ہونے پہ بھی احتجاج کیے تھے. اگلا بچہ ابھی 2 کے بعد کبھی کبھی حکومت بولی تھی تو مولانا احتجاج کرتے بولے تھے اگلا بچہ ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی. تو مولانا میں سمجھا نہیں. تو بول رہے نہیں حکومت ایک ہی کرو بول رہی ہے نا. تو مولانا کیا ارادہ ہے؟ 1 کے بعد نہیں 4 کے بعد کبھی کبھی بول رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ ہم لوگ سمجھنے میں بہت جلدی سمجھ جاتے، چیخا پیچھے سے آ رہی، سامنے سمجھدار بڑھ رہے ہیں، پیچھے ذرا سمجھ گیا نا. میاں ہم 4 کرتے مگر 4 کو 4 سمجھتے، تم 1 کرتے 4 باہر رہتے ہو پتہ نہیں چلتا. بعض وقت تو ایک صاحب کی بیوی ہے سو بھی پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا. اب اس کو سیکورٹی دیں گے. اب کئی کو نہیں ہوئی، اب کئی کو نہیں رکھ لیے، وہ تو میں میڈیکل نہیں کرا میں.
اب میڈیکل کرے تو بڑی خطرناک بات ہو جاتی. مگر کیا بات ہے کہ ہمارے انڈیا کی خاص خوبی ہے جتنے بیٹھے ہیں سب صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میں؟ کوئی گھٹنوں کا معذور بیٹھا, کوئی اپنا پینے والا بیٹھا, اپنی ٹانک آپ پیا ہونے. یہ کمال کا کام کیا ہونے تو اس کو بھی بیکار نہیں کرنے دیا ہونے تو. عجیب ہماری قوم ہے, ہر ایک کو ہم برداشت کریں مگر اب بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. میاں تمہارے غلطیاں تم کر لے رہے ہیں, ہمارے کو برداشت, تم کچھ بھی کر لو ہم قبول کر لیں گے, لیکن ہماری شریعت میں آئیں گے اور کوئی ایسی حرکت کریں گے تو یقیناً مسلمان مرنا پسند کرے گا, کٹنا پسند کرے گا, لیکن شریعت محمدی میں کوئی نیچ اونچ برداشت نہیں کرے گا. اچھا مارو نعرہ, سب مارو, آواز نکالو. ہاں بس بس بس, آپ پکارنے میں بھی یکسانیت رکھو. ایک مینڈا اچھلا تو پورے اچھلے ایسا اچھل رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے یہی گزارش ہے کہ اب ہمارے کو شادیوں کو بھی آسان کرنا ہے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے ہمارے ابرار صاحب نے جیسے کہا کہ آج کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کی وجہ دو ہوئے, ایک وجہ وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوئی, یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو رنگ کم دیا یا خوبصورتی کم دیا یا قد کم دیا, اور ہم نے اسی کے اوپر ریمارک کر کے اس کو چھوڑ دیا. کبھی یہ بھی تو سوچو, اگر تم دینداری دیکھ کے آئیں گے تو تمہارا گھر آباد رہے گا, صورت دیکھ کے لائیں گے تو عدالت کو جانا پڑے گا. میرے عزیز بھائیوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کب جب ہماری بچیاں عدالتوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آج یہ طے کر کے اٹھیے کہ شادی بھی مسجدوں میں کریں گے, اللہ کے گھروں میں شادی کریں گے, شادی کریں گے, شادی نہیں, شادی کے 3 نقطے نکال کے کریں گے. شادی کے 3 نقطے کون سے؟ ایک وہ نقطہ جو جوڑے کا رہے, شرم نہیں آئی اپنے کو بیوی کے پیسے لے کے جی رہی. ایک نوجوان پرسوں آیا میرے پاس, اس کی شادی کا کوئی معاملہ آیا تو کہا حضرت میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا شادی, تو ملا کرے گئی کو باوا پھر. تو اس نے جو کہا منہ پہ, ماں باپ کے منہ پہ زوردار پچکڑ مارا اس نے کہا حضرت حقیقت یہ ہے کہ میری بہن کی شادی کرنا تھا تو مجھے بکرا بنائے. مطلب مطلب نہیں سمجھا میں. کہا کہ حضرت یہ ہے کہ میری بہن کی شادی کرنا تھا تو میرے لیے 2 لاکھ روپے مانگے اور وہ 2 لاکھ نکال کے داماد کو دیے. میرا جو جہیز آیا میری بہن کو دیے, گویا میرا جہیز بھی گیا, پیسہ بھی گیا, بیوی گھر میں رہے گی. کیا یہ ہمارے گھر ہے؟ یہ کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری میری ایک گزارش ہے میرے بھائی, ابھی آپ نے جیسے سنا نا, طلاق تو دینا نہیں اور طلاق مانگنے والوں سے پیسے مانگنا نہیں. ایک صاحب تو بولے حضرت میں شادی میں جوڑا نہیں لیا تھا. مالا بہت اچھا کرے تھے. مہر بھی دیا تھا نقد. مالا بہت اچھا کرے تھے. بولے اب چھوڑو, میں تو ولیمے کے پیسے لے کے چھوڑوں گا. مالا تم ولیمے کے قابل نہیں تھے کیا؟ کیسا ریمارک کر رہے ہیں آپ میرے پہ؟ مطلب تھے تو پھر جائز نہیں ہے. ولیمہ کھائے نہیں کھائے, کھائے, قصہ ختم. آج ہمارے کو سب سے پہلے مسائل کو سمجھنا ہے. مسائل کو سمجھیے. میں رکھا کلاساں, ابھی اعلان ہو رہا تھا نا, میں رکھا, اخباروں میں بھی دیا, قاضیوں کو بھی بولا. کیا کول کے کہ بھائی
حسامیہ منزل پنجے شام میں ہر اتوار کو بعد ظہر 2 بجے سے 3 بجے تک لڑکوں کی اور 3 بجے سے 4 بجے تک لڑکیوں کی کلاس رہیں گی جن کے شادیاں ہونے والی ہیں. تو سب شادی شدہ لوگ آ گئے مگر شادی ہونے والے کوئی بھی نہیں آئے. اب ان کا ارادہ کیا تھا واللہ عالم. سینئر بہت آگے جا رہے ہیں, جونیئر پیچھے جا رہے ہیں. خیر میرے عزیز, آج بھی میری یہ تڑپ ہے کہ لوگ شادی کے جب اپنے ارادے کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کو بیٹھ کر شادی کے معنی اور مفہوم سمجھائے. جسموں کا ملن نہیں ہے شادی, دلوں کا ملن نام ہے شادی. آج بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں میں ہمارے برادر مسد الدین صاحب کو, ہمارے قائد کو, کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج انہوں نے اس پروگرام کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ ہم ایک ہے اور ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر اچھوں کو کیا سے کیا کر دیں گے ابھی نہیں بولتا میں, آپ سمجھدار ہیں. میرے عزیز دوستو, پھر ایک بار آپ سے گزارش ہے میری کہ دین پر چلو, پیارے رسول کی پیارے باتوں کو پڑھو, پڑھاؤ بچوں کو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. دینی محفلوں میں بچوں کو لے جاؤ. آج مصیبت کیا ہے, وہاں لے جاؤ, عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. تجھ خراب ہے رے بابا, پہلے عقیدے بعد میں دیکھیں گے, پہلے مسلمان تو بناؤ بچے کو. آج ہمارے پاس لوگوں کو بزرگوں میں نہیں ہے, ہمارے صفوں میں اتحاد ہے, نیچے کے صفاں بڑے پریشان ہیں. الف کا نام بھالا نہیں آتا, بڑے بڑے باتیں ہیں. اس لیے میں ہمارے بات کی بات, وہ آپ کا بچہ سمجھدار ہوں گا تو کون سے راستے پہ جائیں گا وہ چلے جائیں گا, آپ کو معلوم نہیں. آگے جا کے آپ پوچھتے نہیں بیٹے انٹر کر لیا, اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, انجینئر بننا چاہ رہے ہیں. ویسے ہی وہ جب لائق ہو جائیں گا اپنے مستقبل کا سوچے گا. مگر فی الوقت دینی کام کو اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھائیے اور خود بھی پڑھیے, قرآن خود پڑھیے, بچوں کو پڑھائیے. ابھی ہماری ایک بہن نے اندر سے تقریر کی اور بہت ہی اچھے نقطے نکالی. وقت نہیں ہے, میں بھی 5 منٹ میں ختم کر دوں گا. بولا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام بول کے بیٹھ جاؤں گا سوچا تھا, مگر آپ تھالیاں مارے, میرے کو خواہ مخواہ کی اتنی تقریر کرنا پڑا. پھر تھالیاں مار رہے ہیں, نہیں تھالیاں نہیں مارنا. میں تھالیاں مارنے والوں کو اپنا نہیں سمجھتا. میں